اوہ شیرو کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک. طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. سر کلاس لے لی؟ کلاس لے لی. آج میں نے ان کو کمپیریزن پڑھایا. کمپیریزن جیسے 2 آئٹمس کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں، یہ پولیٹیکل سائنس میں کمپیریٹیو پالیٹکس میں بھی ہے اور ریسرچ اینڈ میتھڈالوجی میں. ریسرچ میں تو خیر ڈیفرنٹ پڑھایا جاتا ہے اسٹائل سے. جیسے پاکستان کی سپریم کورٹ کو آپ کمپیئر کریں انڈین سپریم کورٹ سے، یا پاکستان کی پارلیمنٹ کو گرینڈ نیشنل اسمبلی ٹرکی سے، تو ایک کمپیریزن ہوتا ہے. سر یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، نیا چیف جسٹس آ گیا یحیی آفریدی. یار 26 ترمیم جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کی ہے یہ ایسے جھٹ منگنی تے پٹ نکاح، گورنمنٹ جیسے کو پینکی نہ ہو، بس جلدی 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 جلدی. یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے. ترمیمیں ہوتی ہیں، ضرورت پڑتی ہے، ہر چیز کی کچھ لینتھ اینڈ لائن سے ہوتا ہے. یہ جو 26th امینڈمنٹ آئی ہے، یہ بڑے ان نیچرل وے میں آئی ہے، اور اس وقت کے جبکہ یہ خود یہاں دے آر سفرنگ فرام کرائسس آف لیجیٹیمیسی ہماری پارلیمنٹ. بٹ اس ملک میں زور چلتا ہے، زور پہ ملٹری ریجیم آئی، زور پہ سویلین گورنمنٹ نے اپوزیشن کو. یہ ہماری تو جو جمہوریت ہے نا، اس میں دبک گھسڑی بہت چلتی ہے. ہماری سرائکی میں کہتے ہیں دبک گھسڑی. ارے یہ نیا چیف جسٹس آیا ہے یحیی آفریدی. ایکچولی یہ چیف جسٹس تو چاہیے تھا کہ منصور علی شاہ بنتا. ایک سیناٹی فارمولا تھا نا، وہ پیٹرن چل رہا تھا. دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آئین میں نہیں لکھا ہوتا، جس کو ہم کہتے ہیں روایات پولیٹیکل. جیسے برطانیہ کا آئین نہیں ہے، ساری روایات. تو وہ اچھی روایت تھی کہ سینئر آتا. انہوں نے یہ جو نون کی حکومت ہے، انہوں نے اس کو توڑا. وہ اچھا تھا. ہاں یہ کر سکتے تھے کہ وہ 3 سال کے لیے آتا، بعد میں امینڈمنٹ لے آتے 3 سال. بٹ اینی ہاؤ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننا چاہیے تھا. بٹ اینی ہاؤ یحیی آفریدی بھی گڈ، اچھا چوائس ہے. ایک کمپیٹنٹ مین ہے. مطلب a man with very good reputation, clean record as an advocate, as a high court judge, chief justice, high court, supreme court ka judge, and I firmly believe he will be a very good chief justice. حالانکہ ہماری جو سیاست ہے نا، اس میں جو کیریکٹر کے ججز ہیں، جیسے جسٹس سجاد علی شاہ تھا، کارنیلیس تھے، ان کو ان ایزی کر کے رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. جج بننا پاکستانی سوسائٹی میں، ایک اپ رائٹ جج بننا آسان نہیں ہے. سر یہ ڈی آئی خان کا ہے، کبھی آپ ملے اسے؟ ڈی خان کا نہیں ہے، پیدا ہوا ہوگا، اس لیے ہوگا کہ اس کا باپ اسسٹنٹ کمشنر ٹانگ تھا. ٹانگ تو جو اب ڈسٹرکٹ ہے، بہت پرانا سب ڈویژن. تو اس کا باپ، ایکچولی اس کا باپ جو سمارٹ آدمی تھا، میں اس کو، مجھے یہ آنر ہے کہ میں نے کوئٹہ میں اس کے ساتھ 1-2 دفعہ واک کی ہے. اور بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ. کیا اس کا حسن، کیا کلین شیو، کیا وہ انگلش بولتا تھا. وہ تو ان کا جو دادا تھا نا، وہ وہاں فارن سروس لنڈن میں، تو یہ پیدا اور پہلی تعلیم وہی تھی عمر آفریدی کی. اس کا ایکسنٹ وہی انگریزوں والا تھا. مجھے یاد ہے ایک ورڈ یوز کرتا تھا، اے مین ود گیلیکسی آف مینرز. اس کو سنتے ہوئے بڑا مزہ آتا تھا. وہ ایکچولی آرمی سے انڈکٹ ہوا تھا. ہی واز ونر آف سارڈ آف آنر. لیکن آرمی سے انڈکشن ہوتی ہے چونکہ پاکستان میں سول میں، تو اس کو جب کیپٹن سے اس کو اسسٹنٹ کمشنر، اور اس کی پوسٹنگ پھر ٹانک میں تھی. اینڈ دین ہی واز پولیٹیکل ایجنٹ ساؤتھ وزیرستان. ویری گڈ رائٹر. اس کی ایک کتاب ہے، وہ عام نہیں ہے، ریسٹرکٹڈ ہے.
مسعود مونوگرام، یہ مسعود ٹرائبس پہ لکھی ہے. اور ہوا یہ کہ جو میرا گاڈ فادر، میرا خالو جیسے میں نے ذکر کیا، جس نے مجھے جاب ڈھونڈ کے دی، وہ یہ جب 77 کے الیکشن کے بعد یونیورسٹیاں بند، آئی وینٹ ٹو کوئٹہ، تو وہ ہوم سیکرٹری تھا. تو یہ عمر آفریدی وہاں پوسٹ ہو کے آیا 1977 میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری. اور رحیم الدین جو گورنر تھا وہ بھی اپنے آپ کو آفریدی کہتا تھا، بہرحال لکھتا نہیں تھا. تو وہ اس کی بڑی عزت کرتا تھا، اس عمر آفریدی. اور ان کا جو بنگلو تھا نا، وہ یہ ہمارا خالو کا بنگلو بیچ میں چھوڑ کے ان کا بنگلو تھا، اینسکم روڈ جو ہے نا کوئٹہ کا، ایک کچہری کے سامنے. یہ یحیی سے میں ملا، مجھے یاد ہے یحیی کو ایک دن میں نے پوچھا تھا، یہ ایچسن کالج میں پڑھتا تھا، اور ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تو باپ کی طرح سول سروس آرمی، کہتا نو، آئی ول بیکم این لائر. اس نے مجھے یاد ہے 77. پھر جب میں 79 میں لیکچرر لگا، خالو کی بس پوسٹنگ ابھی ہونے والی تھی، تو پھر ان کے ساتھ رہا. اس کا باپ اسٹل پوسٹڈ دیا، بٹ وہاں سے پھر وہ پنجاب، بلوچستان سے پنجاب گیا، اور پنجاب میں پھر وہ کمشنر تھا لاہور کا. حالانکہ لاہور کے کمشنر سے تو وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری سارے پروونس کا، بٹ اینی ہاؤ لاہور کے کمشنر کی اپنا ایک رکھ رکھاؤ ہوتا تھا اس وقت. اب تو اور یہ یحیی کی جو ماں ہے یہ کوئٹہ کی ہے، کیونکہ ان کا ایک ماموں، یہ بڑے خاندانی لوگ ہیں، ان کا ماموں میرا وائس چانسلر بھی تھا جب میں ڈین تھا. ہی واز وائس چانسلر، تاج صاحب. تو یحیی ول پروو ٹو بی اے گڈ چیف جسٹس، کیونکہ یہ اور ویل ایجوکیٹڈ ہے. دیکھیں آج کل جو بڑا تقاضا ہے نا وکیل کا، اس میں دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو ویل ایجوکیٹڈ، اچھے انسٹیٹیوشن سے، اور دوسری بات ہے اس کو مینرزم آتی ہوں. وکیل کو مینرزم، کہ جب وہ کالا کوٹ پہنے تو اس میں مینرزم ہو. تو ہی ول پروو ٹو بی اے گڈ چیف جسٹس اینڈ وش ہم گڈ لک. یہ تھا. بٹ یہ ترمیم جس طرح یہ لائیں کیا، یہ الٹیمیٹلی جوڈیشری کو اسٹرینتھن نہیں کرے گی ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ. اور بہرحال انہوں نے اس کو جوڈیشری جو ہے نا، جوڈیشری ویری امپورٹنٹ. یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے یورپ کو کیپچر کیا، بڑا خوف تھا، تو لارڈ کریکر آیا ونسٹن چرچل کے سامنے، اور ہی واز دا پرائم منسٹر، فائلیں چیک کر رہا تھا. تو کوئی بات ہوئی، اس نے کہا جی بس لوگ بڑے ڈپریس ہیں، اور ہٹلر نے آسٹریا کو اور پولینڈ، تو اس نے کہا چرچل نے کہ ہاؤ جوڈیشری از ڈوئنگ. اس نے کہا جی ڈوئنگ گڈ ایز نارمل. چرچل نے کہا نتھنگ ٹو وری. لارڈ کریکر کو کہا. اور جو جوڈیشری ہے نا، جو اس کی صحیح فنکشننگ ہے، وہ جمہوریت کو بھی سپورٹ کرتی ہے، اور معاشرے کے جو ظلم ہیں ان کو روکتی ہے. اور حضرت علی کرم وجہ کا قول ہے کہ کفر کی جو حکومتیں ہیں، کفر وہ چلیں گی، ترقی کر سکتی ہیں، لیکن ظلم کی نہیں چلے گی. ظلم. تو یہی ہے سر. تھینک یو سر.